یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس ستارے کی جس کی قسم اللہ نے کھائی، یہ بات ہے اس لمحے کی جب مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو جہل اور ابو لہب بھی سجدے میں گر گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہوش کھو بیٹھے۔ ہم سجدے میں کیوں گر گئے؟ یہ بات ہے اس لمحے کی جس نے پوری مکہ کی ہوا بدل دی۔ سنا آپ نے؟ کعبہ میں مسلمان اور کافر سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے۔ یہ بات ہے ان پیغامات کی جو زمین پر نہیں عرش کے قریب سے اترے تھے۔ کسی نے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ پڑھے ہیں جو انسان کے منہ سے نکل ہی نہیں سکتے۔ کسی نے کہا یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بیان کیا ہے جسے دیکھنے کی طاقت کسی بشر میں نہیں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ نجم کے نزول کے پیچھے کے حالات کی، اس عظیم منظر کی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ والنجم اذا حوا سورہ النجم مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو رہی تھی۔ اللہ مدد کب بھیجے گا؟ ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ مسلمان کمزور تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے جھٹلایا جا رہا تھا۔ کوئی کہتا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا یہ مجنون ہے، کوئی کہتا یہ کہیں ہے یعنی جادوگر ہے۔ یہ بس محمد کا خیال ہے، شیار کی باتیں ہیں۔ یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت سنو۔ کفار مکہ نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے وہ شور مچانا شروع کر دیتے، لوگوں کو ان کے پاس جانے سے روکتے، تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے۔ اس کی آواز ان کا پلان تھا کہ اس نئے دین کو پھیلنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ ہمیں اس دین کو پھیلنے سے پہلے ہی کچلنا ہوگا۔ مگر اس سب کی شروعات اس دن ہوئی جب اللہ کے نبی حرم شریف کعبہ میں تشریف لائے۔ وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف سب اپنی شان میں بیٹھے تھے۔ انہیں لگا آج ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ آج اس کا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ آج اللہ کا کلام ان کے دلوں کو چیرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی ایک ایسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں سب انہیں دیکھ اور سن سکتے تھے، اور پھر آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ فرماتے ہیں یہ پہلی سورہ تھی جسے نبی نے مکہ میں اعلانیہ تلاوت کیا۔ سوچئے کیا منظر ہوگا۔ مکہ کا ماحول سخت تھا۔ ایک طرف وہ لوگ جو حق کو پہچانے لگے تھے، دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے بھگوانوں کے لیے اندھے ہو گئے تھے۔ ہمرے باغوان ہمری طاقت ہیں۔ کفار کا اعتراض یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی ہے؟ کسی نے انہیں کوئی پیغام دیا؟ ہم نے تو کوئی فرشتہ نہیں دیکھا۔ مکہ کے لوگ مذاق اڑاتے، اگر واقعی فرشتہ آتا ہے تو ہمیں بھی دکھائے، ہمارے سامنے بھی اتارے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر وحی کیسے آتی ہے؟ ہم نے کوئی فرشتہ نہیں دیکھا۔ وہ دیکھو پھر سے آسمان کی باتیں کر رہا ہے۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کیا دیتی تھی؟ ان کا دکھ یہ تھا کہ لوگ صرف انکار نہیں کر رہے تھے بلکہ وحی کو جھوٹ کہا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک رات، ایک منظر، ایک روشنی نے پوری کائنات کا رخ بدل دیا، اور اس منظر کی تصویر بنی سورہ نجم۔
تو پہلی آیت ہے ون نجمی اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹتا یا گرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی کئی مخلوقات کی قسم کھائی، سورج، چاند، ستارے جیسا کہ والشمسی، قسم ہے سورج کی، والقمر، قسم ہے چاند کی۔ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہو اس کی اہمیت اور اثر گہرا ہو جائے۔ دیگر معنی بھی موجود ہے، مگر جو بات مجھے ذاتی طور پر زیادہ مناسب لگی وہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ستارے سفر میں نیویگیشن کے لیے بہت ضروری تھے، جو مسافروں کو اندھیروں میں راستہ دکھاتے تھے۔ اب اس کا جوڑ آگے آنے والی آیات میں سمجھ آئے گا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک ایک کر کے کفار کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہارا ساتھی کیوں کہا؟ کیونکہ مکہ والے نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا تم اسے 40 سال سے جانتے ہو، آج جب وہ اللہ کی بات کر رہا ہے تم اسے دیوانہ کہتے ہو بھٹکا ہوا ہے۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ دیوانہ ہے۔ افسوس، ہمارا صادق اور امین بھٹک گیا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ تو صرف وہ وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو اس کا خیال ہے، اسے وحی کہاں سے آتی ہے؟ یہ ان سب کا جواب تھا۔ کوئی فرشتہ نہیں دیکھا۔ یہ آیت اسلام کے سورسز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ جو قرآن کے بارے میں ہے وہ ان کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اتنا طاقتور آغاز تھا کہ مکہ والے جو شور مچانے آئے تھے وہ خاموش ہو گئے، ان کے دل خوف اور ہیبت سے کانپ اٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے لانے والے کا ذکر کیا، علمہ شدید القویٰ، اسے ایک بہت زبردست قوت والے جبرائیل نے سکھایا۔ یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے اس واقعے کا جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ اصل میں یہ اسرا والمعراج ہے۔ اسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو، جو مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی تک ہوا، جو سورہ اسرا نائٹ جرنی میں بیان ہوا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تھے۔ اور معراج کہتے ہیں آسمانی سفر کو، جو اس صورت میں بیان ہوا ہے، ذو مرۃ فاستویٰ، پھر وہ قوت والا اپنی اصل صورت میں پورا نظر آیا، وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب آیا اور مزید قریب، فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان فاصلہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ یہ وہ قربت اور عظمت ہے جس تک انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ اللہ یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا وہ حق تھا، سچائی تھی، کیونکہ کفار کہہ رہے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات ایسا منظر ہو گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وہ بات وحی کی جو وحی کی۔ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور یقیناً انہوں نے جبرائیل کو ایک اور بار بھی دیکھا، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ غار حرا کے باہر جو آسمان بھرے ہوئے تھے، دوسری مرتبہ معراج کی رات، عندها جنت المأوى، جس کے پاس جنت المأوى ہے۔ اذ یغشى السدرۃ ما یغشى، جب سدرہ کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی جو ڈھانپ رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ نبی کی سچائی بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے دلوں پر سب سے بڑی ضرب لگائی، ان کے جھوٹے خداؤں کا ذکر کیا۔ وہ بتوں کو فرشتے مانتے تھے اور ان کو فیمیل ناموں سے پکارتے تھے۔ لات، عزا، منت، یہ ان کے سب سے بڑے فیمیل خدا گاڈیسز تھے۔ اللہ نے فرمایا افرائیتم اللات والعزا، بتاؤ ذرا
तुमने लात और उज्जा को देखा, और फिर वमनत खालिसतल उखरा, और तीसरी बुत को, मनत को। ये सुनकर कुरैश की सांसें रुक गईं। ये सिर्फ पत्थर के बुत नहीं थे, ये उनके दिलों का घमंड थे। या लअत, या उज़्ज़ा, या मनत। और फिर अल्लाह का सवाल बिजली की तरह गिरा, अलकुमुल ज़कर वलहुल उन्सा, तुम्हारे लिए तो बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। कुरैश अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ देते थे, मगर फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। तफसीर में आता है ये कुरैश को सबसे ज्यादा जलील करने वाली आयत थी। अल्लाह फरमाता है, दिल का इदन किस्मतुन दीज़ा, ये क्या ही नाइंसाफी वाली बात है जो तुम करते हो। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा, ये कुछ नहीं है सिवाय चंद नामों के जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। ये खुद बुतों को बनाते थे और फिर खुद ही नाम देते थे। ये नाया खुदा, इसका हम हम हुबल रखेंगे। मक्का के सरदार जो शोर मचाने आए थे वो मेस्मराइज्ड होके खड़े सुनते रहे। उनके पास इन अल्फाज का कोई जवाब नहीं था। कुरैश के दिमाग घूम गए, उनका पूरा अकीदा टुकड़ों में बिखर गया। अल्लाह का कलाम जारी रहा, उन्हें उनकी हकीकत दिखाता रहा, और फिर जब सूरत का आखिरी हिस्सा आया, ये कुरैश के दिल पर वार था, एक ऐसी तनबीह जो सांस रोक देती है। अल्लाह फरमाता है, ये भी एक वही है, उन वही जैसी जो पहले आ चुकी है, यानी जो लोग पहले इनकार कर चुके वो मिट्टी में मिला दिए गए, और तुम भी उन्हीं की रविश पर चल रहे हो। करीब आने वाला दिन बिल्कुल आ पहुंचा है, फिर क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो और हंसते हो, रोते नहीं, जबकि तुम गफलत में लहू व लाभ में डूबे हुए हो। फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के आगे गिरकर सजदा करो और सिर्फ उसी की बंदगी इख्तियार करो। और आप फौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए। और फिर मक्का की तारीख का सबसे अजीब वाकया पेश आया। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, जितने लोग वहां मौजूद थे, मुसलमान और मुशरिक, सब ने सजदा किया सिवाय एक आदमी के, उतबा बिन रबिया या उमैया बिन खलफ, जिसने जमीन से मिट्टी उठाई और अपनी पेशानी पर लगाकर कह दिया, मेरे लिए यही काफी है। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं, बाद में जंगे बदर में मैंने उसे देखा, वो कुफ्र की हालत में कत्ल हुआ और जमीन पर पड़ा हुआ था। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वो सरदार जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, वो सरदार जिनके बुतों को अभी अभी झूठा कहा गया था, वो सब के सब अल्लाह के कलाम का रोब उन पर ऐसा तारी हुआ कि वो बेख्तियार सजदे में गिर गए। हम सजदे में क्यों गिर गए? उनके जिस्म ने उनके दिमाग का साथ छोड़ दिया। उनके दिलों ने गवाही दे दी कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। ये था कुरान का मुआजिज़ा, ये थी सूरत नजम की ताकत। ये आवाज जमीन की नहीं, ये कलाम आसमान से उतर रहा है। एक मिनट जरा रुकिए। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो बराहे करम कमेंट में अपनी सजेशन लिखें। इसके अलावा आपसे एक गुजारिश है कि मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मजीद वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।